أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. صدق الله العظيم. اس سے پہلی آیات میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی جو بشارت اور خوشخبری فرشتے کی طرف سے دی گئی، اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ اسمہ المسیح عیسی ابن مریم. فرشتوں نے حضرت مریم کو آ کر کے بشارت دی کہ اللہ رب العزت تمہیں ایک ایسے بچے کی، ایک ایسے کلمے کی بشارت خوشخبری دیتے ہیں جن کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا، اور دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی قابل عزت لوگوں میں سے ومن المقربین اور اللہ کے برگزیدہ اور نیک اور قریب ترین بندوں میں سے ہوگا. اور ان کی شان یہ ہوگی وہ بچپن میں بھی گفتگو کریں گے، بڑے عمر کے اندر بھی گفتگو فرمائیں گے، ومن الصالحین اور اللہ کے نیک صالح بندوں میں سے ہوں گے. تو حضرت مریم نے سوال کیا، قالت ربی انا یکون لی ولد ولم یمسسنی بشر، کہ مجھے بچہ کیسے ہوگا جبکہ میری کوئی شادی نہیں ہوئی. چونکہ بچے کی پیدائش کے دو ہی طریقے ہیں، ایک تو جائز طریقہ ہے شادی، ایک غیر جائز طریقہ ہے ناجائز حرام. اور حضرت مریم ویسے بھی پاک دامن تھی اور شادی بھی نہیں ہوئی، تو بچہ کیسے ہوگا؟ چونکہ دنیا دار الاسباب ہے تو اس میں ہر چیز اسباب ہی کے پردے کے اندر ظاہر ہوتی ہے. تو اگرچہ یہ ولیہ تھی، نیک بندی تھی، اور اللہ کی طرف سے ان کے پاس بغیر موسم کے پھل آ رہے تھے، اللہ کی قدرت 24 گھنٹے ان کے سامنے تھی، لیکن قدرت سامنے ہونے کے باوجود اسباب کی طرف ذہن پھر بھی گیا. حالانکہ ان کو تو بغیر موسم کے پھل اور رزق آتا تھا اللہ کے پاس سے، تو انہیں تو سوال پیدا ہی نہیں ہونا چاہیے تھا. لیکن انسان ہے، بشر ہے، اس کی خاصیت یہ ہے ہر چیز میں اس کا ذہن سبب کی طرف جاتا ہے، مسببات کی طرف چلا جاتا ہے. تو ایسے ہی انہوں نے بھی سوال کیا، قالت ربی انا یکون لی ولد ولم یمسسنی بشر، اور ایک جگہ ہے ولم اکو بغیہ، نہ مجھے کسی انسان نے جائز طریقے سے چھوا ہے، شادی بھی نہیں ہوئی، ولم اکو بغیہ، اور خدا نخواستہ میں کوئی بدکار عورت بھی نہیں. تو دونوں باتوں کی نفی. فرشتوں نے جواب دیا، قال کذالک اللہ یخلق ما یشاء، اللہ آپ کو ایسے ہی بغیر شوہر کے بیٹا عطا فرمائیں گے، اور یہ کام اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں، اس لیے کہ اس کی شان یہ ہے اذا قضى امرا فانما یقول له کن فیکون، جو وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو وہ چیز وجود میں آ جاتی ہے. اور اتنی بشارت دینے کے بعد پھر فرمایا وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو، بنی اسرائیل کو کتاب اور حکمت یعنی تورات اور انجیل بھی پڑھائیں گے، سکھائیں گے. وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور انہیں خاص اسپیشل بنی اسرائیل کی طرف مبعوث کیا جائے گا نبی بنا کر کے. چنانچہ جب وہ بڑے ہوئے اور اپنی قوم کو دعوت دی تو انہوں نے کہا انی قد جئتکم
بآیۃ من ربکم، بے شک میں تم سب کے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک نمائندہ، ایک رسول، پیغمبر بنا کر کے بھیجا گیا ہوں، اور میری نبوت کی نشانی یہ معجزات ہے۔ سب سے پہلے معجزہ انی اخلق لکم من الطین، میں تمہارے سامنے پرندے کی شکل بناتا ہوں مٹی سے، کہیئۃ الطیر، پرندے جیسی شکل، فانفخ فیہ، اور پھر اس میں پھونک مارتا ہوں، فیکون طیرا باذن اللہ، تو اللہ کے حکم سے سچ مچ کا پرندہ بن جاتا ہے، اللہ کے حکم سے بنتا ہے، میرا اس میں کوئی دخل نہیں ہے۔ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ، اور میں مادرزاد اندھے کو اور کوڑ کے مرض کو اگر دم کر دوں تو ان کو اللہ شفا دے دیتا ہے۔ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، اور میں اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کرتا ہوں۔ اس میں بار بار اللہ کا حکم کہہ کر کے عیسیٰ علیہ السلام یہ میسج دے رہے ہیں کہ ان میں میرا کوئی ذاتی کمال نہیں ہے، یہ سب کچھ محض اللہ کی عطا، اس کا فضل ہے۔ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، اور میں تمہیں بتلا دیتا ہوں وہ چیزیں تم اپنے گھروں میں کیا چیز کھا کر کے آئے ہو اور کیا چیز ذخیرہ کر کے چھوڑ کر کے آئے ہو۔ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، ان سب باتوں کو بیان کر کے پھر فرمایا ان فی ذلک لآیۃ لکم، ان واقعات میں تمہارے لیے نشانیاں ہیں، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو۔ اتنے نشانیاں دیکھ کر کے تو نبی کو مان لینا کوئی مشکل نہیں بلکہ آسان ہو جاتا ہے معاملہ، اتنے معجزات انہوں نے دکھائے۔ آگے بنی اسرائیل کو خاص طور سے کہا وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ، اور میں تصدیق کرتا ہوں اس کتاب کی جو مجھ سے پہلے یعنی تورات موجود ہے، میں اس کو صحیح بتاتا ہوں، بس اس میں جو تم نے کچھ گڑبڑیں کر رکھی ہیں ان کی اصلاح اور ان کی درستگی کرنے کے لیے اللہ نے مجھے بھیجا ہے۔ وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ، اور میں حلال کرتا ہوں تمہارے لیے بعض ان چیزوں کو جو تم پر حرام کر دی گئی، یعنی اللہ نے تو ان کو حرام شروع میں نہیں کیا تھا، حضرت یعقوب علیہ السلام نے اونٹنی کا گوشت اور دودھ ایک بیماری کی وجہ سے اپنے اوپر استعمال کرنے کی تھوڑے دن پابندی لگائی، انہیں ایک بیماری تھی، اس وجہ سے بنی اسرائیل کے جتنے بھی تھے وہ سب کے سب کہ بھائی یہ استعمال نہیں کرتے ابا جان تو ہم بھی اس کو استعمال نہیں کریں گے۔ یہ کسی نے سوچا کہ جائز ہے ناجائز، بس ویسے ہی وہ تو پرہیز کے طور پر استعمال نہیں کر رہے تھے۔ جب انہوں نے زیادہ شدت اختیار کی تو اللہ نے اس کو حرام کر دے، چلو اس نعمت کو تم سے چھین لیتے ہیں۔ چونکہ جب نعمت کی ناقدری ہوتی ہے تو اللہ کا اصول ضابطہ ہمیشہ سے یہ کہ اللہ اس نعمت کو پھر چھینتا ہے۔ چنانچہ دیکھیے من و سلوہ اللہ کی طرف سے اتر رہا تھا، لیکن ناشکری شروع کر دی کہ دال ککڑی پیاز چاہیے، اللہ نے کہا چلو برتوں اس کو چھینتا ہوں تم سے اور محنت کرو کماؤ جاؤ شہر کے اندر۔ تو انسان کو چاہیے کہ اگر رزق اللہ کی طرف سے ملے تو اس کی قدردانی کرے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں اس چیز کو بھی تم پر حلال کر دوں گا، یعنی اونٹنی کا دودھ اور اس کا گوشت جو تم پر حرام کر دیا گیا، یہ بھی بینیفٹ ملے گا تم کو۔ وَجِئْتُكُمْ بِآیَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اور میں آیا ہوں تمہارے پاس نشانیاں لے کر تمہارے پروردگار کی طرف سے۔ وہ بار بار ایک ہی لفظ کہتے ہیں کہ ہر چیز میں جو بھی کچھ تم کو دکھا رہا ہوں اس میں میرا کوئی کرشمہ ذاتی نہیں ہے، میری کوئی طاقت نہیں ہے، ہر چیز کے پیچھے اللہ کی طاقت ہے۔ اور آج کل کے جو لوگ چاہے وہ تعویذ کرنے والے ہوں، چاہے روحانی دنیا کے لوگ ہوں، وہ اپنی ذات سے زیادہ تر جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ شرک کی بنیادیں ہیں، یہاں سے پھر چل کر کے آہستہ آہستہ عقیدت، پھر عقیدت محبت، پھر شرک تک پہنچا دیتی ہے۔ اسی لیے اگر اللہ کسی کو کوئی کمال عطا فرمائے تو اس میں سب سے پہلے اپنی نفی کرے کہ دیکھو میرا اس میں کوئی کمال نہیں ہے، یہ سب کچھ اللہ کی عطا ہے۔ آگے انہوں نے کہا فاتقوا اللہ
بس تم اللہ سے ڈرو وَأَطِیعُونْ اور میرا کہنا مانو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو سمجھا رہے ہیں اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت پیروی کرو۔ ان اللہ ربی وربکم، بے شک اللہ جو ہے وہی میرا بھی رب ہے، وربکم اور تمہارا بھی رب ہے، سب کا مشترک رب کون ہے؟ اللہ۔ فاعبدوہ، اس ہی کی بندگی کرو۔ اتنا کھلا میسج جس شخص نے اپنی امت کو دیا ہو، اس امت کی بدبختی ہلاکت، پھر بھی اس نبی کو خدا یا خدا کا بیٹا کہا ہو تو اس سے زیادہ بڑی بدبختی اور کیا ہو سکتی ہے؟ وہ چیخ چیخ کر کے کہہ رہے ہیں ان اللہ ربی وربکم، میرا اور تمہارا پالنہار ایک رب ہے۔ فاعبدوہ، بندگی پوجا پاٹ اسی کی کرو۔ ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھا راستہ ہے۔ ہر نبی صراط مستقیم پر چلانے کے لیے آتا ہے، چونکہ سیدھا راستہ کون سا ہے؟ جس کے اندر کوئی گمراہی نہ ہو، جس کے اندر شرک نہ ہو، جس کے اندر بدعات نہ ہو۔ اسی لیے ہم بھی نماز میں ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم کہہ کر کے یہی دعا مانگتے ہیں کہ اللہ سیدھے راستے پر چلانا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا سیدھا راستہ توحید کا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس میں ذرہ برابر بھی شرک نہ کیا جائے۔ میں بھی اللہ کا بندہ، تم بھی اللہ کے بندے، عبادت اللہ کی کرنی ہے، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی۔ عبادت اللہ کی، اطاعت نبی کی، اور خدمت مخلوق کی، تین ہی چیزیں۔ مخلوق کی خدمت کرو، اللہ جو بھی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا فلما احس عیسیٰ منہم الکفر، عیسیٰ علیہ السلام کی تقریباً 33 سال کی عمر ہے، نوجوان بالکل ایک دم، اور عیسیٰ علیہ السلام ہر جگہ باز کر رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں بنی اسرائیل کو، لیکن ان کی اکثریت ان کے خلاف ہو گئی۔ کیونکہ نصیحہ مت کر نصیحت، دل میرا گھبرائے ہے، میں اسے سمجھوں، پاگل جو مجھے سمجھائے ہے۔ قوم کا حال یہ تھا، عیسیٰ علیہ السلام ان کو سمجھاتے تھے اللہ کی توحید کا سبق، یہ ان کو بیوقوف سمجھتے تھے، دیوانہ ہے، ان کے اوپر جھوٹے الزامات شروع کر دیے۔ بادشاہ وقت کے کان بھرے کہ یہ شخص ملک کے اندر بدامنی پھیلا رہا ہے، اپنے وعظ سے، اپنے بیان سے ملک کو توڑنا چاہتا ہے، تقسیم کرنا چاہتا ہے۔ اس طرح کے الزام جیسے آج بھی لگتے ہیں کہ فلاں کے بیان سے بڑا نقصان ہو رہا ہے، اس پر پابندی لگا، تو ایسے ہی بادشاہ وقت سے مطالبہ کیا کہ ان کے بیانات پر بھی پابندی لگنی چاہیے۔ کس کے؟ عیسیٰ علیہ السلام کے۔ یہ شخص تورات کو چینج کرنا چاہتا ہے، چونکہ وہ انجیل کی تعلیم دیتے تھے، یعنی تورات کو ایک طریقے سے جو اس میں انہوں نے کمزوری پیدا کر دی تھی اس کو نئے سرے سے زندہ کر رہے تھے، تو ان کو وہ برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ پھر سب سے بڑھ کر کے کہ یہ شخص اس کے باپ کا آج تک پتہ نہیں، نعوذ باللہ ان کو ولد الزنا تہمتیں لگاتے تھے، تو ان کی جان کے دشمن بن گئے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا حال یہ ہوا کہ قوم سے چھپنا پڑا، جیسے نبی علیہ السلام کو رات کے وقت میں ہجرت کرنی پڑی، مشرکین نے کتنا پریشان کر دیا تھا، ایسے ہی ہر نبی کے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے کہ ان کو یا تو وطن چھوڑنا پڑا، ہجرت کرنی پڑی، یا اگر ہجرت نہیں کرنی پڑی اور قوم نافرمان ہوئی تو پھر اللہ کا عذاب آیا ہے اس قوم پر۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے چھپ چھپا کر کے اپنے ماننے والوں کو جمع کیا اور کہا دیکھو بھائی حالات نازک ہیں، مشن جو ہمیں اللہ کی طرف سے ملا ہے وہ توحید کا مشن ہے۔ دو شکل ہیں، یا تو ہم اپنے مشن سے باز آ جائیں، یا اپنے مشن کو جاری رکھتے ہوئے پھر اس کے لیے جو بھی حالات آئیں ان کو برداشت کریں، دو ہی راستے ہیں۔ تو ان پر جو ایمان لانے والے تھے، جن کو حواری یہاں پر کہا گیا ہے، حواری کی میں نے کل وضاحت کی تھی کہ یا تو یہ لوگ کپڑے دھونے کا کام کرتے تھے، کپڑے کو چمکانا، سفید کرنا، چونکہ حور سفیدی سے بنا ہے، یا ان لوگوں نے چونکہ اپنے دل کا تزکیہ کر لیا تھا، گناہوں سے پاک صاف کر لیا تھا، اس لیے ان کو حواری کہتے ہیں۔ یہ لوگ ایسے ہی تھے جیسے کہ پیغمبر کے صحابہ جن کو صحابی کہتے ہیں، ایسے ہی ان کو حواری کہا گیا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان اپنے متبعین سے جن کی تعداد 12 یا 29 بتائی گئی ہے،
ان سے کہا قال من انصاری الی اللہ، کون ہے جو اللہ کے دین کی مدد کرے، اللہ کے لیے کون ہے جو میری مدد کرے؟ یہاں سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ کیا نبی کو بھی کسی انسان کی مدد کی ضرورت ہے؟ جواب یہ ہے کہ یہ دنیا دارالاسباب ہے، اگرچہ حقیقت میں نبی اللہ سے دعا کر دے تو دعا سے سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن اللہ نے اس دنیا کی جو ترتیب بنائی ہے وہ اسباب کی ہے۔ اگر صرف دعاؤں سے کام چلتا تو پیغمبر کو بدر، احد، خندق میں جانے کی ضرورت پیش نہ آتی۔ دشمن جس رنگ اور روپ میں آتا ہے، حق کو بھی اسی شکل میں آنا ہوتا ہے، پھر اسی شکل میں اللہ کی مدد آتی ہے۔ چنانچہ بدر کے اندر 5000 فرشتوں سے اللہ نے مدد فرمائی ہے۔ اگرچہ مدد کے لیے ایک فرشتہ کافی ہے، پوری زمین آسمان کو پٹک کر کے ادھر سے ادھر رکھ دے گا ایک فرشتہ، اللہ نے وہ طاقت دے دی ہے۔ لیکن چونکہ دنیا دارالاسباب ہے تو تاکہ اجتماعیت 5000 کا مجمع جب نظر آئے گا تو خوف طاری ہو جائے گا دشمن کے اوپر۔ اللہ کے ہر کام میں حکمت ہے۔ تو اسباب کے درجے میں انہوں نے بھی کہا کون ہے جو اللہ کے دین کے اندر میری مدد کرے؟ قال الحواریون، تو ان کے جو ایمان لانے والے تھے حوالی، انہوں نے کہا نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے دین کے لیے مددگار بننے کے لیے تیار ہیں۔ انصار نصرت سے بنا ہے، نصرت کے معنی آتے ہیں مدد۔ اوس اور خزرج جو مدینے کے اندر رہتے تھے ان کو انصاری اسی بنا پر کہا گیا کہ انہوں نے بھی اللہ کے دین کی جان سے، مال سے، ہر طریقے سے مدد کی، تو ان کا لقب بھی کیا پڑ گیا؟ انصاری کیا پڑ گیا؟ اور جو مکے سے ہجرت کر کے آئے تھے کہیں اور سے، ان کو کہتے تھے مہاجر، ہجرت کرنے والے۔ تو انصار کی دو جماعتیں تھی صحابہ کی، ایک مہاجر اور ایک انصار۔ نصرت اور مدد تو سب نے کی ہے، مہاجرین نے بھی کی ہے، لیکن جو مدد انصار نے کی ہے تاریخ میں ایسی مدد آپ کو نظر نہیں آئے گی۔ اپنے باغات میں صحابہ کا حصہ لگا دیا، اپنے کاروبار میں سے 50% کر دیا، اور بیوی تھی ان کو طلاق دے کر کے کہ ایک میں نکاح میں رکھوں گا، ایک آپ کریں، اپنے گھر پر کھانا کھلایا رکھا۔ وہ ایک عظیم باب ہے، اگر اس کے اندر ہم جائیں گے تو نصرت کا لقب پا لیا، انصار، مددگار۔ ایسے ہی انہوں نے بھی کہا نحن انصار اللہ آمنا باللہ، ہم اعلان کرتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لے آئے، واشہد بأننا مسلمون، اور اے پیغمبر تو ہمارے ایمان پر گواہ بن جا کہ ہم سب فرما بردار ہیں، نیکوکار ہیں اور مسلمان ہیں۔ ربنا، اے ہمارے پروردگار، آمنا بما انزلتا، ہم ایمان لائے اس پر جو آپ نے اتارا ہے، یعنی چاہے تورات ہو چاہے انجیل، پورے دین پر ہمارا ایمان۔ واتبعنا الرسول، اور ہم نے رسول کا اتباع کر لیا، کہنا بھی مان لیا عیسیٰ علیہ السلام کا۔ فاکتبنا مع الشاہدین، بس آپ ہم کو فرما برداروں کی فہرست میں شامل فرما لیجئے، اور ہمیں گواہوں پر، یعنی دین کے جو گواہ ہیں اس میں ہمیں شمار فرما لیجئے۔ فاکتبنا مع الشاہدین، شہادت دینے والوں میں سے ہم کو آپ شامل فرما لیجئے۔ یہاں تک کہ گفتگو اب آپ کے سامنے آ چکی۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام بالکل آخری مرحلے کے اندر ہیں، چاروں طرف جاسوس پھیلا دیے گئے کہ کوئی بھی اگر خبر دے دے کہاں چھپے ہوئے ہیں، کہاں ہیں، اس کو انعام بھی ملے گا، یہ بھی ہے وہ بھی ہے۔ تو کل ملا کر کے منافق قسم کے لوگ بھی ہوتے ہیں، اپنوں میں سے کچھ غدار بھی ہوتے ہیں جو منافق ہوتے ہیں، آستین کے سانپ ہوتے ہیں، بظاہر ہم نوالا ہم پیالہ ہوں گے، لیکن وہی مخبری بھی کر دیتے ہیں، جاسوسی۔ تو کسی ایک کو لالچ پیدا ہوا، اس نے کہا کہ بادشاہ انعام بھی دے گا، ہماری عزت بھی ہوگی۔ چنانچہ عیسیٰ علیہ السلام جس جگہ پر اپنے حواریوں کو درس دے رہے تھے وہاں کی مخبری کر دی گئی کہ اس وقت فلاں جگہ پر موجود ہے۔ چاروں طرف سے اس مکان کا محاصرہ کر لیا گیا۔ اب دروازہ بند تھا، اندر سے آواز لگائی تو کوئی جواب نہیں دیتا، تو ان بدبختوں نے اپنے میں سے ایک شخص کو اندر بھیجا کہ تم جاؤ اور اندر سے ان کو پکڑ کر کے لے کر کے آؤ۔
चुनाचे एक शख्स अंदर गया, जाने के बाद घूमा फिरा, उसको कुछ नजर नहीं आया, चूंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ईसा अलैहिस्सलाम को आसमानों पर जिंदा वहीं से उठा जिब्रील के जरिए से, और वो बंदा घूम घाम करके जब वापस निकला तो उसकी शक्ल हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की शक्ल से मिलती जुलती अल्लाह ने कर दी, एक मौजज़ा किया। इसी को अल्लाह ने सूरह निसा में फरमाया है, वमा क़तलूहु वमा सलबूहु, ना उन्हें कत्ल किया गया न सूली पर चढ़ाया गया, वलाकिन शुब्बिहा लहुम, बल्कि अल्लाह ने मामले को मुश्तबा कर दिया, पेचीदा कर दिया, उलझा दिया। ये है अल्लाह की खुफिया तदबीर। अल्लाह रब्बुल इज्जत ऐसी खुफिया तदबीर करी कि उनकी अकल दंग, इन्होंने जल्दी से उनको पकड़ा कि सूरज गुरूब होने से पहले सूली पर चढ़ाना है। अगला दिन ईद का दिन था कि आज तो उन्होंने आओ देखा ना था, वो फटाफट लेकर के जा रहे हैं। वो चिल्ला रहा है कि मैं ईसा नहीं हूँ। वो क्या कह रहा है, मैं ईसा नहीं हूँ। ये कह रहे देखो जान बचाने के लिए कह रहा मैं ईसा नहीं। हालांकि कभी कोई नबी बातिल से दब करके ये नहीं कहता मैं फुला नहीं, और वो डर रहा है, घबरा रहा है। इन्होंने कहा नहीं, जो भी कुछ है तो ईसा है, उसको ले जाकर के वो सूली पर चढ़ा दिया। चुनाचे आज भी जो सलीब का निशान आपने देखा होगा, उस पर ईसा अलैहिस्सलाम की जो तस्वीर ये लोग बनाते हैं, इनका अकीदा यही है। यहूद का अकीदा ये है कि ईसा को हमने सूली पर चढ़ाया, फिर उसके बाद उतार करके उनको जमीन के अंदर दफन कर दिया गया, जैसे कब्र में दफन करते हैं, और वो इसी तरह मौजूद है। ये अकीदा किसका है? यहूद का है, यहूदी। ईसाइयों का अकीदा ये है कि उनको सूली पर चढ़ाया गया, यहाँ तक वो भी कहते हैं। वहां से उतार करके फिर उनको कब्र में दफन किया, फिर वहां से अपनी पूरी उम्मत के गुनाहों का बोझ अपने सर पर ले लिया, और फिर जिंदा होकर के अल्लाह के पास गए। ये किसका अकीदा है? ईसाइयों का अकीदा है। इस्लाम का अकीदा यह है मुसलमान का, ना उनको सूली दी गई, चूंकि कुरान बता रहा है, कुरान की सच्ची खबरें हैं। कुरान इधर उधर की बातें नहीं करता है, तो सीधी बात करता है। कुरान कहता है वो अपने इस मकसद में कामयाब हुए ही नहीं। क्यों? इस आयत को पढ़ो, वमकरू वमकरल्लाह। एक तदबीर उन्होंने की और एक तदबीर अल्लाह ने की। लफ्ज़ मकर किसको कहते हैं? अरबी ज़बान में मकर के माना आते हैं खुफिया प्लानिंग, खुफिया तदबीर, पोशीदा तरीके पर किसी तदबीर को करने को मकर कहते हैं। और उर्दू जबान के अंदर मकर के माना आते हैं मक्कारी, हीला, बदमाशी। तो ये उर्दू वाला मकर नहीं है, ये अरबी वाला मकर है। इसलिए जो हमारे जहन में जो बात बैठी हुई थी, हम तो वही तो माना फिट करेंगे ना। हम सोचते हैं मकर हो, यानी उन्होंने कोई प्लान, हीला ये की। अरबी जबान में मकर के माना आते हैं खुफिया तदबीर के। अगर वो अच्छी हो तो अच्छा मकर कहलाएगा, बुरी तदबीर हो तो बुरा मकर कहलाएगा। यही लफ्ज हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में भी आए हैं, वइज़ यमकुरु बिकल्लज़ीन कफ़रू लियुस्बितूका औ यक़्तुलूका औ युख़रिजूक व यमकुरून व यमकुरुल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन वमा रमैत इज़ रमैत वलाकिन्नल्लाह रमा। कुरान में कई जगह पर ये लफ्ज आया है। उन लोगों ने अपना खुफिया मंसूबा ये बनाया कि इनको पकड़ करके सूली पर चढ़ाना है, और अल्लाह ने खुफिया मंसूबा ये बनाया है कि हम ईसा अलैहिस्सलाम की हिफाजत करेंगे, तुम उनको छू भी नहीं सकते, तकलीफ पहुंचाना तो दूर की बात। तो अल्लाह अपने तदबीर के अंदर कामयाब हो गए, इंसान कामयाब हो गए, अल्लाह कामयाब हो। उसी को फरमाया वमकरू वमकरल्लाह, और एक तदबीर दुनिया वालों ने की, उनके दुश्मनों ने पकड़ने के लिए, वमकरल्लाह, और एक तदबीर अल्लाह ने की। वल्लाहु खैरुल माकिरीन, और अल्लाह ताला बेहतरीन तदबीर और प्लान और इंतजाम करने वाले हैं। अल्लाह ने ऐसा इंतजाम किया, उन्हीं का बंदा उन्हीं के हाथों से सूली पर चढ़ा और ईसा अलैहिस्सलाम को जिंदा आसमानों पर उठा लिया। अब आगे की जो आयत है उसको समझिए। फरमाते हैं इज़ क़ाल अल्लाहु या ईसा, उस वक्त को याद करो जब कहा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने या ईसा, ए ईसा, इन्नी मुतवफ़्फ़ीका,
میں تجھے موت دوں گا ایک وقت موعود پر، یعنی جب تم دوبارہ زمین پر واپس آؤ گے، اپنی بقیہ عمر پوری کر لو گے، اس وقت میں تمہیں موت دوں گا۔ وَرَافِعُكَ، اور میں تم کو زندہ آسمانوں پر اٹھاؤں گا، الیہ، اپنی طرف، وَمُطَہِّرُكَ، اور میں تمہیں لوگوں کے طعن و تشنیع سے بھی پاک صاف کروں گا۔ کن سے؟ من الذین کفروا، جنہوں نے کفر کیا، جو آپ کے دشمن ہیں۔ وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ، اور پانچویں چیز یہ ہے، میں تمہیں اور تمہارے متبعین کو غالب کروں گا ان لوگوں پر جو تمہارے منکر ہیں قیامت تک۔ ثم الی مرجعکم، پھر میں تمہیں اپنی طرف واپس بلاؤں گا۔ فاحکم بینکم، اور پھر میدان محشر میں فیصلہ کر دوں گا تمہارے درمیان اور ان کے درمیان، فیما کنتم فیہ تختلفون، اس چیز میں جس میں بحث کر رہے ہیں، اختلاف کر رہے ہیں۔ اس آیت کو سمجھیں، یہاں پر اللہ نے فرمایا ہے عیسیٰ علیہ السلام سے، انی متوفیک، میں تمہیں وفات موت دوں گا، اور آگے فرمایا ورافعک، اور اپنی طرف اٹھاؤں گا۔ یہاں پر متوفی کا معنی کیا ہے؟ ایک لفظ آتا ہے قرآن میں موت، اور ایک آتا ہے لفظ وفات، یاد رکھیے۔ اور میں نے بات یہ بار بار آپ کو بتائی ہے، عربی زبان اتنی مالدار زبان ہے، لفظ کے بدلنے سے فوراً معنی چینج ہو جاتے ہیں۔ اگر وفات کے معنی بھی موت ہی ہے تو لفظ موت آنے کی پھر قرآن میں ضرورت کیا ہے؟ سوال پیدا ہونا چاہیے۔ اگر وفات کے معنی موت ہے تو پھر لفظ موت قرآن میں جگہ جگہ پر آیا ہے، وَأُحْيِي الْمَوْتَى، لفظ موت آتا نہیں آتا ہے، تو پھر موت کا لفظ آنے کی ضرورت کیا ہے؟ اس بات کو اگر آپ سمجھ گئے تو سارا مسئلہ ہی حل ہو جائے گا۔ وفات کے دو معنی آتے ہیں، وفات کے معنی کبھی موت کے بھی آتے ہیں، اور وفات کے معنی کبھی آتے ہیں پورا پورا کسی چیز کو لے لینا۔ پورا پورا مطلب روح کو اور جسم دونوں کو لے لینا، روح اور جسم دونوں کے اٹھا لینا، یہ معنی بھی آتے ہیں، اور صرف روح کا جسم سے الگ ہو جانا، یہ معنی بھی آتے ہیں۔ جیسے کہ قرآن کے اندر ہے، اللہ یتوفی الانفس، اللہ وفات دے دیتا ہے۔ کب؟ اللہ یتوفی الانفس حین موتها، اس کی موت کے وقت اللہ روح اور جسم دونوں کو لے لیتا ہے۔ جب کسی کی موت آتی ہے، روح عالم برزخ میں پہنچ جاتی ہے اور جسم مردہ ہو کر کے قبر میں چلا جاتا ہے۔ اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها، اور جب تمہیں نیند آتی ہے تو نیند کے وقت بھی اللہ تمہیں وفات دے دیتا ہے، یعنی تمہاری روح کو جسم سے کچھ دیر کے لیے الگ کر دیتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو وفات اس کے معنی کبھی موت کے بھی آتے ہیں، اور وفات کے معنی کبھی کبھی پورا پورا لے لینے کے آتے ہیں۔ یہاں پر اللہ یہ فرما رہے ہیں، اے عیسیٰ، ابھی تمہاری موت نہیں آئی، سب سے پہلے تو ہم تم کو زندہ آسمانوں پر اٹھائیں گے۔ یہاں تقدیم اور تاخیر ہے، اصل میں عبارت ہے اذ قال اللہ یا عیسیٰ رافعک انی رافعک، پہلے رافعک کا ہے، پھر اس کے بعد میں ہے متوفی کا۔ لیکن تقدیم اور تاخیر میں فائدہ یہ ہے کہ یہودیت اور عیسائیت پر رد کر دیا گیا۔ یہودیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ موت آئی سولی پر چڑھایا گیا، عیسائیت کا عقیدہ یہ ہے موت آئی زندہ آسمانوں پر اٹھایا گیا۔ اللہ فرماتے ہیں دونوں عقیدے باطل ہیں، غلط ہیں۔ ابھی تک نہ ان پر موت آئی ہے اور نہ ان کو سولی پر چڑھایا گیا، بلکہ ان کو اللہ نے ابھی پورا پورا آسمانوں پر زندہ اٹھایا ہے، پھر ان کو قیامت کے قریب زمین پر بھیجیں گے۔ 33 سال کے بعد ان کی عمر آگے 34-35 شروع ہوگی، اور تقریباً 74-75 سال کی عمر وہ زندہ رہیں گے یہاں پر۔ اس کے بعد پھر اللہ فرماتے ہیں متوفی کا، اس وقت میں تمہیں موت دوں گا۔ یہ مطلب ہے زندہ آسمانوں پر اٹھانا اور پھر اس کے بعد زمین پر آ کر کے موت دینا، یہ مطلب ہے۔ اس اعتبار سے سارے شکوک اور شبہات دور ہو جاتے ہیں۔ جن لوگوں نے قرآن کو سمجھنے میں گڑبڑ کی
انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کا بھی انکار کر دیا، زندہ آسمانوں پر اٹھانے کا بھی انکار کر دیا اور واپس آنے کا بھی انکار کر دیا، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر رفع درجات مراد ہے، جیسے کہ قرآن میں ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، کہ اللہ نے بعض کے بعض کے اوپر درجات بلند کیے، ایسے ہی وہ یہاں پر کہتے ہیں کہ جی یہ اصلی زندہ آسمانوں پر جانا مراد نہیں، بلکہ بس درجات کے اعتبار سے اٹھانا مراد ہے۔ تو ان کی یہ بات بالکل باطل ہے، اور جس کا یہ عقیدہ ہو وہ دائرہ ایمان سے بھی خارج ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ وہ زندہ روح مال جسم کے ساتھ اٹھائے گئے ہیں، یہ بھی دھیان رکھیے، روح اور جسم دونوں کے ساتھ زندہ اٹھائے گئے ہیں، اور روح اور جسم کے ساتھ ہی دوبارہ واپس آئیں گے۔ حدیث میں اور قرآن میں اتنی ڈیٹیل جتنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہے نا، اتنی خود حضور کی بھی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس بندے سے کوئی کام لینا ہوتا ہے تو اس کا تعارف اچھے سے کرانا پڑتا ہے۔ قیامت کے قریب وہ آئیں گے، اگر ان کا تعارف ہی نہ کراتا تو کوئی بندہ بھی ہو کہ میں عیسیٰ ہوں، میں مہدی ہوں۔ آج کل نئے نئے فتنوں کا زمانہ ہے، آپ سنتے رہتے ہوں گے، بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ میں مہدی ہوں، میں عیسیٰ ہوں، نئے نئے مارکیٹ کے اندر آ رہے ہیں نا، لیکن اللہ نے ایسی پہچان بتا دی ہے ان کی کہ کوئی دھوکہ نہیں کھا سکتا۔ حدیث میں فرمایا کہ جب اللہ نے ان کو زندہ آسمانوں پر اٹھایا تو وہ نہا کر کے فارغ ہوئے تھے، غسل کر کے، اور جب غسل کر کے انسان آتا ہے تو بالوں کے اوپر پانی اس کے ہوتا ہے۔ جب قیامت کے قریب آئیں گے، حضرت جبریل ان کو لے کر کے جو ایک جگہ ہے اس مسجد کے مینارے کے اوپر ان کو مطلب وہاں پر اتارا جائے گا، دمشق کی جامع مسجد، اس کے مشرقی مینارے کے اوپر ان کو لے کر کے آئیں گے۔ عصر کی اذان یا کوئی سے وقت کی اذان ہو چکی ہوگی، تکبیر بھی ہو چکی ہوگی، نماز کی تیاری ہوگی، آپ اندازہ لگائیے۔ حضرت مہدی امامت کرانے کے لیے مصلی کی طرف بڑھیں گے، اوپر سے آواز آئے گی اللہ کے بندوں مجھے اتارو، لوگ دیکھیں گے عیسیٰ علیہ السلام آ گئے، ان کے سر کے بالوں سے پانی بھی آہستہ آہستہ ٹپک رہا ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اتنا جو وقت گزر رہا ہے یہ اللہ کے علم کے اندر ایسا ہی ہے، اللہ نے جیسے اس وقت کو روک دیا ہو، بس اٹھایا، اور اٹھانے کے بعد جب وہ آئیں گے ایسا لگے جیسے وہیں سے ابھی غسل کر کے تشریف لا رہے ہیں۔ اتنی بڑی بڑی نشانیاں اللہ نے ان کی بتائی ہیں تاکہ امت دھوکے میں نہ پڑے اور کسی اور کو مسیح اور عیسیٰ نہ سمجھ بیٹھے۔ تو اللہ فرمانا یہ چاہتے ہیں کہ اس وقت کو یاد کرو، اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام سے 5 وعدے فرمائے۔ کتنے فرمائے؟ 5۔ پہلی بات تو یہ، یہودی آپ کا بال بیکا نہیں کر سکیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وَرَافِعُکَ، میں تجھے اپنی طرف اٹھاؤں گا زندہ۔ اب بھائی اگر زندہ اٹھائے تبھی تو وعدہ بنتا ہے، نہیں بنتا ہے، اور اگر موت دے کر کے اٹھائے تو سارے بنتے ہیں، موت کے بعد تو اللہ کے پاس جاتے ہیں، پھر کون سی بڑی بات ہوئی اس کے؟ مرنے کے بعد تو سبھی اللہ کے پاس جاتے ہیں، کوئی رہ جاتا ہے یہاں پر، تو پھر تو کوئی وعدہ نہ ہوا۔ میں آپ کو تسلی دوں، یار تم گھبراؤ نہیں، میں تمہارا دوست ہوں، میں تمہاری حفاظت کروں گا۔ تو حفاظت کا مطلب یہی تو ہے، میں تمہارے اپنے پاس ایسے ہی بلا لوں گا۔ یہ حفاظت کا مطلب یہ ہے، دشمنوں کے ہاتھوں سے پٹواؤں گا اور سولی پر چڑھواؤں گا اور پھر میں اپنے پاس بلاؤں گا، یہ حفاظت ہوتی ہے۔ اس کو تو کوئی بندہ حفاظت نہیں مانتا۔ تو اللہ یہ وعدہ کر رہا ہے عیسیٰ علیہ السلام سے، تو ہمارا عقیدہ صحیح ہے، یہ یہود اور نصارہ کا عقیدہ صحیح ہے، آپ خود فیصلہ کرو۔ قرآن صاف کہہ رہا ہے، اذ قال اللہ یا عیسیٰ، جب وہ تقریر سے فارغ ہو گئے اپنی امت کو سمجھا کر کے، اب اللہ نے 5 وعدے ان سے کیے ہیں۔ کتنے؟ 5۔ یہ 5 وعدے یہاں پر سنیے۔ سب سے پہلا وعدہ، یہاں پر اصل میں تقدیم اور تاخیر ہے، تقدیم اور تاخیر ان کے عقیدے کو توڑنے کے لیے کی ہے، چونکہ عیسائی یہ کہتے ہیں کہ ان کے اوپر موت آئی ہے تب گئے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں بدبختو، ابھی موت کا وعدہ اللہ نے کیا ہے، انی متوفیکا، جب تم دوبارہ زمین پر آؤ گے، یہاں اپنی عمر گزار لو گے، تب تمہیں موت دوں گا، ابھی موت ان کو اللہ نے نہیں دی۔ تو ان کے عقیدے کو باطل کرنے کے لیے، چونکہ اصل گفتگو نجران کے جو نصارہ تھے حضور کی خدمت میں، ان سے چل رہی ہے، تو ان کے عقیدے کو توڑنا ہے کہ اللہ کہہ رہے ہیں میں تمہیں موت دوں گا،
تم کہہ رہے موت آ چکی تو تمہاری بات مانے اللہ کی بات مانے، اللہ کی بات مانے۔ تو پہلا وعدہ ترجمہ میں اسی حساب سے کر رہا ہوں، تقدیم و تاخیر بھلے ہی ہو لیکن تاکہ آپ کی بات عقل میں آ جائے۔ پہلا وعدہ انی متوفی کا، جب آپ زندہ آسمانوں سے نیچے زمین پر آئیں گے، اپنی عمر پوری کر لیں گے، اس وقت میں تمہیں موت دوں گا۔ ابھی تم پر موت نہیں آئے گی چاہے یہودی کتنی بھی طاقت لگا لے۔ ایک وعدہ تو اللہ نے یہ کیا، یہ پورا ہوگا، ابھی پورا نہیں ہوگا۔ دوسرا وعدہ وَرَافِعُكَ، اور میں تمہیں زندہ روح اور جسم کے ساتھ آسمانوں پر اٹھاؤں گا۔ یہ وعدہ پورا اللہ نے کر دیا، چونکہ وہ جب ان کو پکڑنے کے لیے آئے تو اللہ نے ان کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا۔ تو اصل میں ترتیب یہ ہونی چاہیے تھی، پہلے رافعوں کا ہونا چاہیے پھر متوفی کا، لیکن چونکہ جو لوگ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں ان کے عقیدے کو توڑنا ہے تو پہلے اسی وعدے کو کہا کہ ان پر موت ابھی نہیں آئی۔ اللہ کہتے ہیں میں تمہیں موت دوں گا، بعد میں دوں گا، ابھی موت ان پر نہیں آئی۔ وَرَافِعُكَ، یہ وعدہ پورا اللہ نے کر دیا الیہ۔ تیسرا وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور میں تمہیں پاکیزہ اور مقدس کروں گا ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا ہے، یعنی تمہارے جو دشمن ہیں جنہوں نے تم پر الزامات کی بارش کی ہے، ان الزامات کو میں دھو کر کے کلیئر کر دوں گا۔ یہ وعدہ بھی پورا ہو چکا، کس کے ذریعے سے؟ حضور علیہ السلام کے ذریعے سے۔ حضور پر قرآن اترا، قرآن نے دودھ کا دودھ پانی کا پانی دوڑ چار فیصلہ کر دیا کہ وہ عیسیٰ ابن مریم اللہ کا معجزہ تھے، ولد الزنا نہیں تھے۔ ان کی ماں، ان کی نانی، نانا، پورا ڈیٹیل کے ساتھ واقعہ بیان کر دیا قرآن نے۔ تو یہ مطہروں کا وعدہ بھی پورا کر دیا۔ اللہ کے نبی اتنی ڈیٹیل کے ساتھ سمجھا رہے ہیں کہ ان کی ماں تھی مریم، بیت المقدس میں رہی، کس طرح ان کے بارے میں وصیت کی تھی، نظر مانی تھی کہ اس کو ہم کہاں پر رکھیں گے۔ قرآن کو اتنا لمبا واقعہ بیان کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ قرآن نے اس لیے وہ لمبا واقعہ بیان کیا تاکہ عیسیٰ علیہ السلام کی پاک دامنی اچھی طرح واضح ہو جائے۔ تو اللہ نے یہ جو تیسرا وعدہ ہے وہ مطہرک من الذین کفروا، کہ میں تمہیں پاکیزہ کر دوں گا، لوگوں نے جو تم پر غلط انگلیاں اٹھائی ہیں اس کو کلیئر کر دوں گا۔ یہ وعدہ بھی اللہ نے پورا کر دیا۔ چوتھا وعدہ وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور میں بنا دوں گا ان لوگوں کو جو تیرا اتباع کریں گے غالب ان لوگوں پر جو تیرے دشمن ہیں قیامت تک کے لیے۔ یہ چوتھا وعدہ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام سے کیا۔ اے عیسیٰ، جو تجھے پیغمبر نبی مانیں گے اور صرف نبی مان لے تجھے کہ تو اللہ کا نبی ہے، تو میرا وعدہ ہے میں ان لوگوں کو قیامت تک کے لیے تیرے دشمنوں پر غالب کروں۔ چنانچہ آپ دیکھ لیجئے عیسائی اور یہودیوں کے اندر، عیسائی دنیا کے اندر عیسائیت کی بڑی بڑی حکومتیں ہیں لیکن یہودیت کی کہیں بھی حکومت قائم نہیں ہے۔ ابھی وہ اسرائیل جو ایک چھوٹا سا ملک بنا ہے وہاں پر پوری تگ و دو کے اندر ہے، لیکن سب جانتے ہیں کہ اس کی حیثیت ایک چھاؤنی کی طرح ہے، اور وہ نصارہ کرسچن عیسائیوں کے رحم و کرم پر ہے۔ امریکہ اگر آج اپنا ہاتھ کھینچ لے تو اس کا کوئی وجود باقی نہیں ہے، اس سے کوئی دھوکے میں نہ پڑے۔ قیامت تک کے لیے اللہ نے وعدہ کیا ہے، اسی لیے یہودیت کی کوئی قیامت تک صحیح معنی میں حکومت اور عزت نہیں ہو سکتی، چونکہ اللہ نے جو کہا ہے وہ پورا ہو کر کے رہے گا۔ اسی کے ساتھ ساتھ مسلمان بھی عیسیٰ علیہ السلام کو نبی مانتے ہیں، تو الحمدللہ ان کی بھی 55-56 یا اس سے بھی زائد جیسی بھی کیسی اسلامی حکومت ہے، کسی بھی درجے میں ہو، چاہے مسلمانوں کی کہہ دیجیے، اسلامی نہیں تو مسلمانوں کی حکومت ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ عیسیٰ علیہ السلام کے جو ازلی دشمن ہیں وہ یہود ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی کوئی ایسی طاقت قائم نہیں ہوگی۔ تو 4 باتیں ہو گئی بھائی، 4 باتیں۔ 5واں وعدہ کیا فرمایا اللہ نے؟ ثم الی مرجعکم، پھر میں تم سب کو ایک وقت میں اپنے پاس بلاؤں گا۔ یہ تب ہوگا جب قیامت آئے گی اور قیامت کے بعد سب اللہ کے سامنے موجود ہوں گے۔ فاحکم بینکم،
پھر میں فیصلہ کر دوں گا تمہارے درمیان فیما کنتم فیہ تختلفون، اس مسئلے میں جس میں تم اختلاف کر رہے ہو، جھگڑا کر رہے ہو۔ پوری دنیا میں جھگڑا کرتے رہے، کوئی کہتا ہے عیسیٰ کو سولی دی گئی، کوئی کہتا ہے زندہ اٹھا لیے گئے، کوئی کہتا ہے یہ ہوا۔ اللہ فرماتے ہیں 5ویں کا انتظار کر لو، میرے سامنے آؤ گے میدان محشر میں تمہارا سب فیصلہ کر دوں گا کہ اصل میں کیا مسئلہ ہوا تھا۔ تو یہ 5 باتیں اس آیت کے اندر آپ کے سامنے آئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے کہ ہمیں اپنے اس عقیدے پر پختگی اور رسوخ اور مزید استحکام نصیب فرمائے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں تھے بلکہ اللہ کے بندے تھے، اللہ کے نبی تھے، اور اللہ نے ان کی پیدائش سے لے کر موت تک معجزہ ہی معجزہ رکھا ہے ان کی زندگی کو۔ ان کی پیدائش بھی معجزہ، ان کا زندہ آسمانوں پر جانا بھی معجزہ، اور پھر ان کا زمین پر آنا دوبارہ یہ بھی معجزہ۔ اسی لیے عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اسی رکوع میں آ رہی ہے، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، کہ اگر عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کو سمجھنا چاہتے ہو تو آدم کی زندگی کو سمجھ لو۔ جیسے آدم ایک معجزہ ہے، بغیر ماں باپ کے ان کو ہم نے پیدا کر دیا، ایسے ہی عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی بھی آدم کی بھی زندگی کی طرح ایک معجزہ ہے۔ کوئی آدم کو خدا یا خدا کا بیٹا نہیں کہتا، ورنہ سب سے پہلا حق تو اسی شخص کا ہے جس کو سب سے پہلے پیدا کیا۔ ان کو تو سب نبی مانتے ہیں، تو پھر عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا یا خدا ماننے کا سوال پیدا نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک۔